ایک روز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے عرضی بھیجی کہ میں اجمیر آنا چاہتا ہوں قدم بوسی کے لیے، اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا تم نہ آؤ، ہم آتے ہیں۔ آپ خود تشریف لائے۔ ہر ایک نے اپنی طاقت کے مطابق فیض پایا۔ کچھ مورخین نے خواجہ عثمان ہروی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا ذکر بھی کیا، مگر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، ان پہ میں 98 نمبر لیکچر دے چکا ہوں۔ کچھ محققین کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی ظاہری ملاقات عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہوئی۔ ان کے دلائل بڑے پختہ ہیں۔ خواجہ 537 ہجری کے قریب پیدا ہوئے، اس وقت غوث پاک کی عمر 67 سال تھی۔ خواجہ غریب نواز بغداد اس وقت گئے جب آپ کی عمر 30 سال تھی، کیونکہ 15 سال بعد 17 سال بعد تو پڑھنا شروع کیا آپ نے۔ سمرقند بخارا میں 10 سال بھی پڑھا ہو تو 25 27 سال تو عمر ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی نے فرمایا میں نے ان دونوں حضرات کے حالات پر جتنی معتبر کتب پڑھی ہیں کسی میں مجھے نہیں ملا کہ ان کی ظاہری ملاقات ہوئی ہو۔ بہرحال اولیاء کی روحانی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں جناب۔ دوسری مرتبہ خواجہ غریب نواز دہلی تشریف لاتے ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد اچانک ہی خواجہ غریب نواز ایک کسان کے ساتھ دہلی خواجہ قطب الدین کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ اچانک ہی تو خلیفہ و مرید صادق کی خوشی اور حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ مرشد آپ اچانک اطلاع دی ہوتی ہم استقبال کے لیے باہر حاضر ہوتے۔ فرمایا میری وجہ سے دوسرے تکلیف میں پڑے۔ اس کسان کا مسئلہ تھا، کسی نے زمین پہ قبضہ کر لیا۔ میں نے کہا چلو میرے بھائی قطب الدین کا بادشاہ دہلی مرید ہے، تمہاری سفارش کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خبر آگ کی طرح کیا آکسیجن کی طرح پھیل گئی۔ ہر عہدیدار، امیر کیا فقیر کیا، فیض لینے خواجہ قطب الدین کی خانقاہ میں حاضر ہوئے، حتیٰ کہ بادشاہ سلطان شمس الدین التتمش، تو یہ اصل پروننسیشن التتمش ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ جو مرضی پڑھیں، وہ بھی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ انہی دنوں میں خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں خصوصی تربیت میں تھے۔ ان پہ میں تفصیل سے لیکچر 53 نمبر سٹوری پہ دے آیا ہوں۔ آپ نے خواجہ صاحب نے خود شوق ظاہر فرمایا کہ بھائی وہ کہاں ہے مسعود تمہارا؟ جی حضور، لگتا ہے کہ اسے اٹھا نہیں گیا، ورنہ وہ آپ کے قدموں پہ آ کے سر رہتا۔ خواجہ قطب الدین اور خواجہ غریب نواز دونوں گئے، حجرے میں داخل ہوئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ اٹھ کر استقبال کرنے لگے۔ وہ منظر دیکھنے والا، خدا کی قسم، میں تو پڑھتا ہوں تو روح پڑھتا ہوں یار۔ اٹھنے کی کوشش کی تو دھڑام سے گر گئے۔ گرے تو منہ مبارک خواجہ غریب نواز کے پاؤں پہ رکھ دی۔ خواجہ غریب نواز کہنے لگے قطب الدین سے آؤ بھائی ہم اسے دونوں مل کے ہم اسے اٹھاتے ہیں۔ واہ یار، اس بندے کی پرواز کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو انہوں نے اٹھایا ہو، جن کی پرواز کا اندازہ ہمیں نہیں۔ دائیں طرف خواجہ معین الدین اجمیری، آپ نے دایاں بازو پکڑا، بایاں بازو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے پکڑ کر اٹھایا۔ واہ کہاں تک پہنچایا ہوگا، اللہ اکبر جل شانہ۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ فرید کو بڑی جوانی میں وہ مل گیا جو کم ہی لوگوں کو میسر آتا، کیونکہ اٹھانے والے سلطان الہند اور قطب الاقطاب ہیں۔ یہ 612 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ خواجہ یہ دوسری بار دہلی آئے تو سب آئے، یہ جو دوسری بار آئے تھے نا تو یہ سب آئے، نہیں آئے تو شیخ الاسلام آف دہلی نہ آئے۔ ان کا نام شیخ نجم الدین صغرا تھا۔ یہ بھی خواجہ عثمان ہروی رحمۃ اللہ کے مرید تھے۔ عراق میں بارہا ان سے ملاقات جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ آپ نے کافی روز کے بعد خود ہی ان سے ملنے کا ارادہ کیا اور ان کے گھر چلے گئے۔ اس وقت یہ اپنے گھر میں کوئی چیز بنوا رہے تھے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اتنی بھی شیخ الاسلام صاحب بے مروتی کیا؟ تو وہ پھوٹ پڑے، جب سے یہ تمہارا مرید قطب الدین آیا ہے مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اتنی سی بات ہے، یہ شیخ الاسلام ناراض ہو گئے؟ آپ نے فرمایا اتنی سی بات پہ شیخ الاسلام ناراض ہو گئے؟ فکر نہ کرو، ہم ان کو ساتھ اجمیر لے جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز واپس آئے اور خواجہ قطب الدین سے فرمایا چلو میرے ساتھ اجمیر واپس چلو۔ پھر تو حالت دیکھنے والی تھی دہلی کی، ماں بادشاہ عوام پیچھے پیچھے، جہاں خواجہ قطب الدین قدم رکھے وہاں سے مٹی اٹھا کر چومے بادشاہ اور عرض کرے خدا را مت لے جائیے، ہم بے چھت کے ہو جائیں گے۔
اس واقعے نے شیخ الاسلام پہ واضح کر دیا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا آپ کی یہاں ضرورت ہے، یہی رکو۔ آپ واپس اجمیر تشریف لے آئے۔ اب اجمیر میں جامع مسجد بن چکی تھی، مسجد کافی بڑی وسیع ہو چکی تھی، عظیم خانقاہ تھی۔ آپ کا وقت مبارک آ گیا۔ آپ نے 25 روز قبل ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو اجمیر میں بلا لیا۔ شیخ علی سجزی یہ آپ کے خادم خاص تھے، فرمایا فرمان لکھو، ہم خواجہ قطب الدین کو اپنا نائب بناتے ہیں۔ معلوم ہوا تصوف موروثی نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا ہی پیر ہوگا، نہیں۔ اپنی اولاد ہونے کے باوجود آپ نے جانشینی کس کو دی؟ اہل اور قابل بڑے خلیفہ کو دی۔ آپ نے اٹھ کر سینے سے لگایا، سر پہ کلا رکھا، دستار سجائی اپنے ہاتھ سے، اپنا مصلی دیا، لکڑی کے نالین دیے، قرآن مجید جس پر تلاوت کرتے تھے، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا عصا دیا۔ فرمایا ہمارے مرشد نے فرمایا تھا جسے مرد پاؤ اسے دینا، ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بھی برقرار رہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روتے ہوئے در پہ کھڑے ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز 96 سال عمر ہو چکی ہے آپ کی۔ آپ بیٹھ گئے۔ خواجہ دور کھڑے دیکھتے رہے، من چاہ رہا تھا قدم چوم لوں، آپ نے اجازت دے دی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے آگے بڑھ کر خواجہ غریب نواز کے قدم جو ہیں وہ چوم لیے۔ آپ پھر تھوڑا سا اٹھ کے تھپکی دی اور کہا جاؤ اب تم چلے جاؤ، دہلی روانہ ہو جاؤ۔ اس واقعے کے ٹھیک 20 دن بعد 6 رجب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر حجرہ شریف میں داخل ہوئے۔ رات بھر ذکر جلی کی آوازیں آتی رہیں، صبح تہجد کے وقت آواز آنا بند ہو گئی۔ صبح کی نماز کے وقت تشویش ہوئی کیونکہ آپ نہ آئے، تو دروازہ کھولا تو آپ رخصت ہو چکے اور یوں آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کی سسٹر جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہ لکھتی ہیں اپنی کتاب مونس الارواح میں کہ آپ کی پیشانی پہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اسی کی محبت میں ہی گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادہ سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور جس حجرہ میں آپ کا وصال ہوا اسی میں آپ کی قبر انور ہے۔ شروع میں صرف قبر مبارک کے گرد کچھ اینٹیں تھیں، بعد میں پتھر کا تعویذ بنا کر اوپر رکھا۔ سب سے پہلے جس نے پختہ عمارت بنائی تھی وہ خواجہ حسن نگوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر بعد میں بادشاہ آتے گئے۔ 1464 عیسوی میں مالوا کے حاکم سلطان محمود خلجی نے ایک پختہ مزار جو ہے وہ تعمیر کروایا اور ساتھ ہی مسجد تعمیر کروائی، اور جو سندل خانہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر بعد میں بادشاہ آتے گئے اور ارد گرد نذرانہ کے طور پر عمارات بناتے گئے۔ زیادہ کام اکبر بادشاہ کے دور کے بعد ہوا ہے۔ آج جاؤ تو لگتا ہے اجمیر شریف ایک ملک ہے جہاں کا سلطان آج بھی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سجزی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کچھ لوگ مرنے سے پہلے ہی لوگوں سے چندہ لے کر بڑی بڑی عمارات بنا لیتے تاکہ ہم اس کے اندر دفن ہوں، لیکن خواجہ کی بہت سادہ تھی۔ اب دیکھیے جا کے چاندی لگائی جا رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز کے دربار میں 1000 کلو چاندی جو غریب نواز کے روزے میں پیش کری جا رہی ہے، اس طریقے سے دیوار پہ یہاں لگائی جا رہی ہے۔ خواجہ صاحب کے عاشقوں نے یہ 1000 کلو چاندی دربار میں پیش کری۔ دھیرے دھیرے پوری دیوار کے اوپر یہاں چاندی پیش ہوگی، اور وہ جو پچھلی چاندی ہے وہ بانٹ دی گئی مجاورین میں۔ مجھے آج نوید بھائی بتا رہے تھے کہ سید حمزہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بھیجیں گے، تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو بھی تحفہ دیں گے۔ میں نے کہا سعادت ہے بھائی، اگر خواجہ کے در پہ لگی ہوئی چاندی مل جائے تو ہم بھی انگوٹھی بنا لیں گے۔ آپ کے عمارات، مزارات، اس کے اوپر عمارتیں، اس کے ارد گرد عمارتیں، چاندی کا چڑھاوا اور یہ ساری چیزیں یہ 400 سال بعد شروع ہوئی ہیں جی۔ اتنے عرصے میں تو آدمی تاریخ میں ملتا ہے، دلوں میں نہیں، لیکن یہ دلوں میں راج کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کو گلاب کے پھول بڑے پسند تھے۔ جب کبھی کوئی لے کر آتا تھا فرماتے تھے یار کم لایا تو۔ اجمیر کی اللہ تعالیٰ نے قریب کے علاقوں میں گلاب کی فصلیں ہی اگا دی، تو میرے بندے کو یہ پسند ہے۔ اجمیر کی چھوٹی تحصیلوں میں پھول کی فصلیں ہونے لگی۔ خواجہ کو پھول پسند تھے، قدموں میں بچھا دی۔ اب تو آپ دیکھو اوپر حیران ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ان پھولوں کی فصلوں کو دیکھنے آگرہ سے اجمیر آیا کرتا تھا۔ اور گلاب کا عطر جو تیار ہوا جہانگیر کے دور میں، وہ گلاب اجمیر سے ہی آئے تھے۔
یہ خواجہ کی نظر ہے، اللہ کا کرنا ہے. یہاں پھولوں کی فصلیں بڑھتی ہیں. آج بھی آپ کا فیض جاری و ساری ہے. سلطان الہند کی تشریح کرتے ہوئے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بادشاہ بھی آپ کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں اور سر کو جھکاتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک روز مزار پر انوار پہ تشریف لائے، جمعہ کا دن تھا. سورۃ الکہف آپ نے وہیں پڑھی. ہو سکتا ہے متشابہ لگ گیا ہو، تو روزہ انور سے آواز آئی، خواجہ کی قبر سے آواز آ رہی ہے، یہ لفظ دوبارہ پڑھو، آپ چھوڑ گئے ہو. اللہ چھٹی سے پہلے یہ ہماری طرف سے نذرانہ آپ کی بارگاہ میں، کیونکہ آپ کا 810واں عرس ہے. 2022 فروری 6 رجب میں 810واں عرس. اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ آپ کا وصال 633 ہجری میں ہوا ہے. 633 پلس 810 از اکول ٹو 1443 1443 ہجری بنتا ہے. اور یہ 1443 ہجری کا رجب ہی ہے. ہماری طرف سے آپ کی بارگاہ میں امریکہ سے نذرانہ، اور خصوصی طور پہ شکریہ سید حمزہ صاحب کا، جنہوں نے ہمیں تصاویریں وہاں سے بھیجی اور ہماری بات جو ہے وہ سن لیتے ہیں. الفاتحہ. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے اللہ پاک تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو جو ثواب دے گا حضور کی بارگاہ میں، سب انبیاء کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، اور حضور کی امت کے جتنے اولیاء ہیں سب کی خصوص بالخصوص خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب اس کا ہماری طرف سے یہ نذرانہ جو ہے وہ قبول ہو. خواجہ کا صدقہ یا اللہ پاک مسلمانوں کو عزت عطا فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ.